محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے۔ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ شعبان کے چند دن باقی ہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مبارک مہینہ کتنا برکت والا اور کتنی عظمت والا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مبارک مہینے کا کتنا انتظار ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کو برکت والا بنا دے، شعبان کو برکت والا بنا دے، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اور پھر اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے میں تاریخوں کے یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا کہ شعبان میں فرماتے تھے۔ دنوں کا حساب رکھتے تھے، تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے کہ اب کتنے دن باقی رہ گئے رمضان میں، اب کتنے دن رہ گئے، اب کتنے دن رہ گئے۔ آپ کو شوق تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ مجھے نصیب ہو جائے، اور اس کا انتظار رہتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی حضرات صحابہ کرام کو اس مہینے کی اہمیت بیان فرماتے تھے، پہلے سے ذہن سازی فرماتے تھے، پہلے سے اس مہینے کے فضائل صحابہ کے سامنے رکھتے تھے، تاکہ حضرات صحابہ کرام رمضان کے مہینے کا شوق سے انتظار کریں اور رمضان کے مہینے کا خوشی سے استقبال کریں، اور رمضان کے مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شعبان کے آخر میں ہی رمضان کے فضائل بیان فرما دیتے تھے۔ اس جیسی برکت اور رحمت اور کسی مہینے میں نہیں ہے۔ عربوں کا ایک دستور ہے کہ جو چیز بڑی اہمیت والی، عظمت والی ہوتی ہے، اس کے کئی نام رکھتے ہیں۔ برکت والی، عظمت والی، بڑے مرتبے والی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی اس کا دستور ہے۔ اللہ پاک کی ذات سب سے عظمت والی ہے، تو اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام۔ 99 صفاتی نام تو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ہی قرآن عظمت والا ہے، اس کے بھی بہت سے نام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظمت والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے نام۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بڑی عظمت والا ہے، اس مہینے کے بھی کئی نام رکھے گئے۔ کہیں اس مہینے کو شہر مبارک فرمایا گیا، برکت والا مہینہ، کہیں شہر عظیم کہا گیا، عظمت والا مہینہ، کہیں اسے شہر الصبر کہا گیا، صبر کا مہینہ، اور کہیں اسے شہر المواسات کہا گیا، غمخاری کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ۔ تو یہ رمضان ایسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر غور فرمائیں، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا برکت والا مہینہ تو چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں اس کا شوق ہو کہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس مبارک مہینے کی ہم قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کے فضائل کا استحضار ہو کہ یہ کیسا مہینہ ہے،
کہ پہلی جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ پاک دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ رحمت والا مہینہ، فرمایا اس کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر گناہ رہنے نہیں دیتے، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف رہیں۔ اب وہ تو پہلے سے ہی گناہوں سے پاک صاف، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ان کے لیے رحمتوں کی برسات شروع ہو گئی اور ان کے درجے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا توبہ کرنے میں ان سے تاخیر ہوتی ہے۔ تو رمضان کا پہلا عشرہ گزرا اعمال کے اہتمام کے ساتھ، پہلے عشرے میں مغفرت نہ ہوئی، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اس میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ بہت ہی زیادہ، تو پہلا عشرہ گزرا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرے عشرے میں ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ایسا برکت والا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو چنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کو چنا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی چناؤ کیا ہے، انسانوں میں سے بھی چناؤ کیا ہے، کتابوں میں سے قرآن کا چناؤ کیا ہے، پوری روئے زمین میں سے اللہ نے مسجدوں کا چناؤ کیا ہے۔ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں مسجدیں ہیں یہ اللہ کا چناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان کے مہینے کا چناؤ کیا ہے اور حرمت والے مہینوں کا چناؤ کیا ہے، اور پھر راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چنا ہے، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو چنا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پسند کردہ چیزیں ہیں۔ فرمایا فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ، جن چیزوں کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے تم بھی ان کو عظمت والا سمجھو۔ تو یہ اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا چنا ہوا۔ تو ابھی سے ہماری یہ سوچ اور فکر ہو کہ کیسے ہمارا یہ مہینہ قیمتی بن جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نیت کریں کہ زندگی میں اب تک جتنے رمضان آئے چلے گئے، اعمال ہو سکے نہ ہو سکے، تھوڑے ہوئے زیادہ ہوئے، اس مرتبہ جو رمضان ہوگا اے اللہ یہ رمضان مجھے نصیب کر دے، اس دفعہ تو میں نے اپنے اس رمضان کو ایسا قیمتی بنانا ہے کہ ایسا پہلے میرا کوئی رمضان نہ گزرا۔ اپنے اس رمضان کو قیمتی بنانا، سب سے پہلی چیز نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں نصیب کر دے، انشاءاللہ ہم نے اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے ذریعے سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں، جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، پتہ نہیں پھر اس کے بعد ہماری زندگی بھی ہے کہ نہیں۔ تو نیت تو ابھی سے ہو کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نے ایسا قیمتی بنانا ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی۔ اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنانا، اپنے مزاج کو اعمال والا مزاج بنانا۔ ایک دم آدمی نیکی پر نہیں آتا، ہمارا مزاج نہیں ہے نیکی کا۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہی ہم اپنی طبیعت اعمال کی طرف راغب کریں، فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو،
اپنا جی مسجد میں لگائیں. یہ مسجد فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. المساجد مجالس الانبیاء، مسجدیں تو نبیوں کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی. نبی کی بیٹھک کہاں ہوتی تھی؟ مسجد. ہماری بیٹھک ہمارے گھر میں ہوتی ہے، نبی کی بیٹھک کہاں ہوتی تھی؟ مسجد. نبی آنے والے مہمانوں سے کہاں ملتے تھے؟ مسجد میں. مہمانوں کو کہاں ٹھہراتے تھے؟ مسجد میں. نبی خود بیٹھتے تھے مسجد میں. فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. ہم اپنا جی مسجد میں لگائیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ جو اکثر وقت مسجد میں رہے گا میں اس پر رحمت کروں گا، میں اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان کروں گا اور اپنی رضا اسے نصیب کروں گا. فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتا ہے. اپنے جی کو ہم مسجد میں لگائیں. نماز سے تھوڑا پہلے آ جائیں، نماز کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں گزاریں. مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے. اپنا جی مسجد میں لگائیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بڑھ جاتی تھی. اما جان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. یہ ایسا مبارک مہینہ، اس کا ہر لمحہ ہم نے قیمتی بنانا. تو مسجد کے ساتھ ہمارا جی لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو چنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. ہمارا جی قرآن کے ساتھ لگے، ہمارا جی قرآن کے ساتھ لگے. رمضان آنے سے پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کتنے ہی قرآن پاک ہمارے گھروں میں ایسے ہیں جو پورا سال نہیں کھلتے. ہماری اس مسجد کے اندر ہم قرآن پاک کی گنتی کریں، مسجد میں کتنے قرآن ہیں، مسجد میں کتنے قرآن ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے وہ قرآن نہیں کھلتے. پچھلے سال ہم نے اس مسجد کے قرآن شمار کرائے تھے، 70 کے لگ بھگ قرآن پاک تھے. آپ انصاف سے بتائیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 70 آدمی قرآن کھول کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں؟ پورا سال گزر گیا کہ نہیں گزرا؟ ان 70 قرآن پاک میں سے پتہ نہیں کتنے قرآن ایسے ہیں جو اس بات کی حسرت لیے ہوئے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کھول تو لے. ارے کھول کے زیارت تو کر لے. قرآن کی زیارت بھی اجر و ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے. ارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے، قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں، قرآن کی زیارت تو کر سکتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کھولتے تھے اور یوں فرماتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. یوں فرماتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے. قرآن کی زیارت بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کتنے قرآن پاک ایسے ہیں پورا سال گزر گیا نہیں کھلے. ہمارے گھروں میں کتنے قرآن پاک ایسے پورا سال گزر گیا جو قرآن پاک نہیں کھلے. ہم قرآن کے ساتھ اپنا جی لگائیں، قرآن کی تلاوت شروع کریں اور نیت کریں اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. قرآن کا دور کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے. جبریل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے. ایک دوسرے کے سننے سنانے کو دور کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. قرآن کی ہم تلاوت کریں. ابھی سے اپنا مزاج بنائیں، ابھی سے تلاوت شروع کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہماری بڑھ جائے. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان آنے سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹیں، اپنے کاموں کو سمیٹیں.
بعض کام ایسے جو ہم رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ خریداری کا مہینہ نہیں ہے, عید کی شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کے مہینہ تو مسجد کو آباد کرنے کا ہے, ہم بازاروں کو آباد کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ تو رات دن مسجدیں کھلی رہیں, اعمال سے آباد رہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی ہمارے بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جو عید کی خریداری ہم کر سکتے ہیں رمضان, جو کرنی ہے رمضان میں, وہ رمضان سے پہلے کر دیں, تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمارا وقت بازاروں میں ضائع ہو. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, تقوی والی بنائیں. روزہ تقوی سکھاتا ہے. تقوی کیا ہے؟ آنکھ کا بھی روزہ, کان کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, دل و دماغ کا بھی روزہ, پورے اعضاء و جوارح کا روزہ. میرے محترم بزرگ و دوستو, اپنی نگاہوں کو ابھی سے پاکیزہ بنانے کی نیت کریں. اپنی زبان کے بولوں کو پاکیزہ بنائیں, اپنے کانوں کو پاکیزہ بنائیں, کہ تاکہ ہمارا پورا جسم روزہ رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں, بس بھوکے رہے ہیں روز. میرے محترم بزرگ و دوستو, روزہ تو ہمیں پورے جسم کا روزہ ہے. صرف منہ بند کر لینے کا نام, کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں, پورے جسم کا روزہ ہے. ابھی سے ہم اپنا مزاج بنائیں, نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام شروع کریں, زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, دل و دماغ کی حفاظت, تاکہ ہمارا رمضان پاکیزہ گزرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جس کا رمضان محفوظ ہو گیا اس کا سارا سال محفوظ ہو گیا. رمضان اگر پاکیزہ گزر گیا پورا سال پاکیزہ گزرے. رمضان میں اعمال کا مزاج ہو گیا پورا سال اعمال والا گزرے گا. تو نیت ہو, اپنے آپ کو بدلے, اپنے آپ کو بدلے. اور میرے محترم بزرگ دوستو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا تھا. ہم میں سے کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ رمضان کا استقبال کرے اس حال میں کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ. اپنے دلوں کو پاکیزہ بنا لیں, ہمارے دل میں کسی مسلمان کی حقارت نہ ہو, کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ ہو, کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہ ہو, کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ ہو, اپنی بڑائی ہمارے دل میں نہ ہو, کسی مسلمان کے ساتھ ہماری قطع تعلقی نہ ہو, کسی کے ساتھ ہماری بول چال بند نہ ہو. اپنے دلوں کو پاک اور صاف بنا لیں. دل پاکیزہ ہوگا, اللہ کی رحمتیں اس میں آئیں گی, اللہ کی رحمتوں کی برسات سے اس کو فائدہ ہوگا, دل نورانی بنے گا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, آپ حضرات کے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا یقیناً, کہ دودھ لیتے ہیں دودھ خراب ہو جاتا ہے. دودھ والے سے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی دودھ پھٹ گیا. وہ کہتا ہے میرا دودھ تو ٹھیک تھا, آپ کا برتن صاف نہیں ہوگا شاید. کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ جی آپ کا برتن ٹھیک نہیں ہوگا, میرا دودھ تو ٹھیک, میں نے تو 100 گھروں میں دودھ سپلائی کیا ہے اور میں نے تو 50 گھروں میں دودھ سپلائی کیا ہے, کہیں سے شکایت نہیں آئی. کیا پتا آپ کا برتن ٹھیک نہ ہو. میرے محترم بزرگوں دوستو, برتن ٹھیک نہ ہو اس میں دودھ محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ دل برتن ہے. اگر یہ دل ٹھیک نہیں, یہ دل صاف نہیں, اس دل میں کسی مسلمان کی حقارت ہے اور اس دل میں کسی مسلمان کا بغض ہے, کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہے اور کسی مسلمان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہیں, تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ دل ناپاک ہے. اللہ کی رحمتوں سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے
کہ ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی تھی. اپنے دلوں کو پاکیزہ بنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. اے میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو صبح اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو, شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو, اے میرے بیٹے ایسا کر لے. یا بنیا ذالک من سنتی, اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے. من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بھائیو میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے, کسی نے ہمیں ستایا ہے, کسی نے ہمیں برا بھلا کہا ہے, کسی نے ہماری غیبت کی ہے, کسی نے ہمارے بارے میں بدگمانی کی ہے, کسی نے ہمیں ہلکا اور حقیر سمجھا ہے, آج اس مجلس میں اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں. اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں, اپنے دلوں کو پاک کر لیں. کون کون نیت کرتا ہے کہ میں نے اے اللہ تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنتی لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی عادت لوگوں کو معاف کرنے کی تھی, آج جنت میں داخلے کے حقدار ہیں. ہم اپنا مزاج بنائیں, لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں, اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے رہا کریں, اور اس رمضان کا ہم استقبال ایسے کریں کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو.